فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس
بئس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ حج ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کا ایک رکوع ہم مکمل کر چکے تھے اور دوسرے رکوع پر پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو جاری تھی. دوسرے رکوع کی 2 آیات خاص طور پر میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. ذکر کیا گیا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بڑا پیارا انداز ہے. جسے آپ کہتے ہیں کہ بیچ منجدار کے گرد اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ اللہ پر ایمان ایک عقیدے کی حد تک ٹھیک ہے. جب تک حالات سازگار ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کسی حوالے سے بھی کسی امتحان سے نہیں گزرنا، تو اللہ کی بندگی بھی ہے، کچھ نمازیں بھی ہیں، کچھ روزہ بھی ہے. لیکن جیسے ہی کسی آزمائش پہ مبتلا ہوئے، اب اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یہاں اللہ پر اعتماد اور توکل کا تربود ہو گیا، ختم. اب تو کسی استھان کا سہارا پکڑ رہے ہیں، کہیں اور جا کر ماتھا ٹیک رہے ہیں، کسی بزرگ کے قبر پر پہنچ گئے ہیں. اب معلوم ہوا کہ وہ عقیدہ کہ جو اللہ پر ایمان اور توکل، جو جس کا لازمی نتیجہ ہے اللہ پر ایمان کا کہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. جہاں کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی، کوئی امتحان آیا، اور خاص طور پر منافقین مدینہ کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اطاعت تو تھی ان کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے مسجد نبوی میں، لیکن یہ کہ جہاں کہیں تقاضا آیا نکالو اپنا مال، نکلو اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اب یہاں ان کے لیے معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے کہ اب گویا کہ اپنے آپ کو کوستے رہتے تھے، اور اس گھڑی کو کوستے تھے کہ جب ایمان لائے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تو سوائے یہ کہ جسے آپ کہیے کہ گھر میں چین سے بیٹھنے دیتے ہی نہیں. ہفتہ 10 دن گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کا تقاضا آ جاتا ہے، نکلنا ہے، فلاں غزوے کے لیے نکلنا ہے، فلاں جہاد کے لیے نکلنا ہے، قتال کے لیے نکلنا ہے. اب ان لوگوں کے لیے گویا کہ معاملہ بڑا مشکل تھا. تو اصل میں نقشہ کشی جو ہے، جسے آپ سے یوں سمجھیے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس میں مدنی آیات بھی ہیں اور مکی آیات بھی ہیں. بلکہ آج جو ایک آیت ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے آیت سجدہ کے فوراً بعد جو آیت ہے، بخاری کی روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. انشاءاللہ وہ اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ آیت تو مدنی ہے. حالانکہ سورہ مبارکہ کے شروع میں سورۃ الحج مکیہ لکھا ہوا ہے. پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ میں دونوں ہی قسم کی آیات ہیں، مکی آیات بھی ہیں اور مدنی آیات بھی ہیں. اور مدنی آیات اس حوالے سے کہ اب گویا کہ منافقین کا وہ گروہ جو لوگ حضور پر ایمان لائے تھے حیات مکی کے دوران، ان میں سے تو کسی ایک کا معاملہ بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہو اور کنارے کنارے پر رہ کر کرنا چاہتا ہو. انہیں تو اپنا سب کچھ جو ہے، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑیوں کے حوالے کر دیا. جس طرح چاہتے ہو امتحان لے لو، آزمائش لینا چاہتے ہو، جس قسم کی پرسیکیوشن کرنا چاہتے ہو، ہر شے کی کھلی اجازت ہے. یہ معاملہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نہیں تھا، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ. وہ واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ایک بدبخت جو ہے شقی القلب، جبکہ حضور نماز کی حالت میں تھے تو کپڑا لے کر جو ہے آپ کی گردن کے گرد لپیٹ کر اتنے زور سے بھینچا ہے کہ آپ کا سانس رک گیا، آپ کی آنکھیں ابل پڑی. پھر آپ حالت سجدہ میں تھے تو اونٹ کی اتنی وزنی اوجڑی جو ہے لا کر آپ کے سر کے اوپر رکھ دی. یہ معاملات تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کے ساتھ ہوئے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. وہ لوگ کہ جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل کنارے کنارے رہ کر. آگے نقشہ کھینچا گیا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب تک تو خیر ہے،
کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے مال نکالنے کا، اپنی جانوں کے ساتھ نکلنے کا، تو بڑے اطمئن بھی، بڑے مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب کسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے نکالو اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے، یا یہ کہ اس کو اگر آپ عمومی انداز میں کہیں گے کہ کسی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، الفاظ نوٹ کیجئے۔ جو لوگ ان آزمائشوں اور امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی خسارہ ہے، تباہی ہے اور ہلاکت، اور آخرت کا بھی خسارہ اور تباہی مقدر بنے گی۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ لوگ بھی ہیں، اب یہاں مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ پہلی آیت جو ہے اس میں تو گویا کہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو امتحانات سے اور آزمائشوں سے بچاتے ہوئے، اور دوسری طرف فوراً ذکر کر دیا گیا کہ پکارتے ہیں ان کو وہ مشرکین کہ جو اللہ کی جو ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ پھر دوسری آیت بڑی خوبصورت تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک تو خاص طور پر یہاں اگر یہ سمجھا جائے کہ ہو کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو بھی سیاق و سباق اس کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن حکیم آپ کی ذات پر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے ہر شخص کے سامنے جسے آپ کہیے کہ جو اولین شے ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو جو کوئی یہ گمان کرتا ہے یا اس خیال میں ہے یا اس زعم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ آسمان سے ایک رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور اس کے بعد اس رسی کو کاٹ ڈالے۔ اس کا ترجمہ کیا گیا، اصل میں محاوراتی انداز ہے، جو اس کے بس پڑتا ہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے، لیکن یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کی لازماً مدد کر کے رہے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، آیات تو مکی ہیں، اس وقت تو کہیں جسے آپ یوں سمجھیے کہ قرب و جوار میں بھی کہیں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ چند ہی برس کے بعد ہجرت ہو گئی اور اس کے بعد چند مارکے ہوئے ہیں، اور سن 7 میں یا سن 8 میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو گئے۔ تو جو کوئی یہ زعم رکھتا ہے یا یہ خیال رکھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، تو جو بس میں پڑتا ہے وہ کر لے، اور اس کے بعد پھر دیکھے کہ آیا جو اس کے اندر ایک غیظ ہے، جو غضب ہے، جو حضور کے خلاف اس کے جذبات ہیں، ان میں کوئی ٹھنڈک واقع ہوئی نا یا نہیں ہوئی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس آیت کا جو ہے ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، اگر کوئی شخص اس بات کا گمان رکھتا ہے یا یہ بات اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، کس کی؟ وہ کہ جو اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہے، جو قرآن حکیم میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے تو قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا کہ گویا کہ وہ ایک اعتبار سے بہت بڑا کفر کر رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے۔ تو جو شخص اس بات کا کہیں دل میں خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کے مسائل نہیں سنوارے گا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا تقاضا یقیناً یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے تقاضوں کو پورا کرو میں تمہارے تقاضوں کو پورا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو انہی تقاضوں کو پورا فرمائے گا نا کہ جو جائز ہیں۔ لیکن شریعت کے حوالے سے اگر انسان جو ہے کسی ایسے تقاضے کا متمنی ہو یا وہ دعا کرے جو ناجائز ہے، جو خلاف شریعت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پھر یہ کہ قبولیت دعا کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، من و عن جو آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو بعین ہی قبول فرما لے، آپ کے لیے توشہ آخرت بنا دے، یا ممکن ہے کہ آپ اپنی محدود عقل کی بنیاد پر اپنے لیے وہ شے طلب کر رہے ہوں جو اللہ کے علم میں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں مضرت موجود ہے، جبکہ ہمارا محدود علم جو ہے وہ اس کے احاطے میں وہ شے سے گویا کہ آپ کے لیے اس میں بڑا نفع ہے۔ آسان تحبوا شیئا، ممکن ہے کسی شے سے تم محبت کرتے ہو، اسے پسند کرتے ہو، اسے اختیار کرنا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ تمہارے لیے مضر ہے، وہ اگرچہ تم محبت کرتے ہو لیکن اللہ کو معلوم ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلینظر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی ان تمام
جو بھی اس کی صفات ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو گویا کہ مایوس کر لینا، یہ بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان کے تقاضے کے منافی ہے۔ اس کے بعد تھا وہ حصہ کہ جو میں نے ایک آغاز میں بھی کہا تھا، وہ آیت سجدہ کی میں نے تلاوت نہیں کی اس لیے کہ یہاں چونکہ موقع نہیں ہوتا سجدہ ادا کرنے کا، لیکن جو حضرات بھی ابھی ہم اس کا مطالعہ تو کریں گے، لیکن جو حضرات بھی اس کو سن رہے ہیں وہ یقیناً گھر جا کر انہیں سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ بہرحال واجب ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ دیکھیے ایک سجدہ تو وہ ہے جسے ہم سجدہ کہتے ہیں، جس میں انسان کا فزیکل وجود جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں اپنے آپ کو سمجھنا اور اللہ کے منشا یا اللہ کے حکم کے منافی کوئی حرکت نہ کرنا، یہ بھی گویا کہ آپ کا پورا وجود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے نا۔ ایک تو سجدہ وہ ہے کہ جس کی اولین شکل جو ہے رکوع ہے، حالت قیام میں ہے۔ سجدے کی ایک شکل رکوع بھی ہے کہ آپ جھک گئے اللہ کے سامنے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ اور اسی جھکاؤ کا آخری درجہ جو ہے وہ حالت سجدہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی جو خاک آلود کرنے زمین پر رکھ دے۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے سورہ یوسف میں، وہاں جب انہوں نے خواب دیکھا تھا تو اس کی تعبیر کی شکل میں آئی کہ ان کے تمام بھائی جو ہیں اور ان کے والد اور والدہ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سورج بھی اور چاند بھی اور پھر یہ کہ 11 ستارے جو ہیں وہ تمام ان کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ گویا کہ اس وقت اس شریعت کے اندر سجدے کی ممانعت نہیں تھی، ہو سکتا تھا سجدہ تعظیمی جسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے دین میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی حرام قرار دے دیا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اس زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ بے اختیار ہے، ان تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اور اس کے بعد آگے تفسیر آ گئی، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور ان سجدہ ریز حالت میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے اور ستارے سجدہ کرتے ہیں، والجبال اور پہاڑ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، والشجر اور اسی طرح درخت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، والدواب اور تمام حیوانات اور چوپائے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ گویا کہ پہلی جن چیزوں کو بیان کیا گیا اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس دنیا کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لیکن انسانوں میں سے بھی کچھ، اگرچہ کثیر کا ترجمہ ہوگا بہت سے، لیکن یہ کہ بہت سو کو بھی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ انسان کا اپنا کنٹرول تو خود اس کی اپنی باڈی کے اوپر نہیں ہے، گویا کہ وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اپنے دل کی حرکت کو وہ خود اپنی آزاد مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے عمل تنفس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے تمام سسٹم جو اس کے دل میں اس کے جسم کے اندر موجود ہیں ان کو خود کنٹرول نہیں کر رہا، ایک اور کنٹرولر ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک سجدہ ہے انسان کا پھر ظاہری سجدہ بھی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنی انائے صغیر کو اللہ کی انائے کبیر کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اب ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکام کے تابع ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور انسانوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کے اوپر عذاب کا اب وعدہ جو ہے وہ سچ ہو چکا ہے۔ اس دنیا میں عذاب تو ان لوگوں پر ہوا جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا تھا، کبھی زمین پھٹی ہے، کبھی آسمان کی طرف سے جو ہے وہ شعلے جو انہوں نے بھسم کر دیا، کبھی طوفان نوح کی شکل میں ہوا، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، تمام چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لیکن یہ کہ وہ عذاب کے جو آخرت کا ہے وہ اشد ہے، وہ کہیں زیادہ شدید ہے۔ یہ دنیاوی عذاب تو بہرحال انسان کی موت جو ہے اس کے خاتمہ، موت اس کا سبب بن جاتا ہے اس کی تکلیف کا، لیکن یہ کہ آخرت میں تو پھر موت نہیں آئے گی۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ اور جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے، جس کو رسوا کر دے، اب کون ہوگا کہ جو اس کو عزت عطا فرمائے؟ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر رسوائی آپ کسی شے کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ رسوا کن عذاب ہے، اور وہ اہل ایمان جو رسول پر ایمان لائے ہوتے ہیں اور خود رسول وقت جو ہے وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی رسوائی اور یہاں کی ذلت اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی رسوائی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار جہنم کی رسوائی اور اس کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔
وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یقینا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا ہے صرف دنیاوی بنیادوں پر۔ روپیہ پیسہ کس کے پاس کتنا ہے، عزت کا تعین اس اعتبار سے ہوگا، اسٹیٹس کا تعین اس اعتبار سے ہوگا، کس کی کتنی جاگیر ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنا انفلوئنس ہے اس کا، کیسا کچھ اسٹیٹس ہے جو اس نے دنیا میں اپنے لیے حاصل کر لیا۔ لیکن یہ کہ یہ دنیاوی عزت اور یہاں کی تمام چیزیں، یہ تمام اسٹیٹس جو ہیں، ظاہر ہے کہ آخرت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو کہا گیا قرآن حکیم میں قیامت کے دن کو یوم التغابن، ہار اور جیت کا اصل فیصلہ اس دن ہوگا۔ اس دنیا میں ممکن ہے کہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہوں کہ جو جیتے ہوئے ہوں، دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی سہولتیں انہوں نے حاصل کی ہوں، لیکن یہ کہ آخرت میں اگر ان کا مقدر عذاب بنے گا اور رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنے گا تو ظاہر ہے کہ اصل عذاب تو وہ ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن وہ ہے۔ گویا کہ ممکن ہے کہ یہاں کا کوئی شخص جو بہت جیتا ہوا شخص ہے آخرت میں ہارا ہوا ہوگا، اور یہاں اس دنیا میں کوئی شخص ہارا ہوا سمجھا گیا، 2 مرلے کا مکان اس کو میسر ہے، 2 وقت کی مشکل اس کو روٹی میسر آ رہی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی یہاں مکرم کا لفظ آیا نا، اللہ کی نگاہ میں ان کی کتنی عزت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں جو کہیں عزت والوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں، کسی سے کوئی سوال کرے تو ان کا کوئی سوال کا جواب دینے کو تیار نہ ہو، کہیں کسی لڑکی کے لیے اپنے نکاح کے لیے اگر کہیں جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ دستے سوال دراز کر دیں تو ان کا ہاتھ جھٹک دیا جائے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے کہ کسی بات پر اللہ کی اگر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ گویا کہ اس دنیا میں کسی شخص کا اسٹیٹس اس بات کا تعین نہیں کرے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں تقوی موجود ہے، جبکہ ہمارا جو مادہ پرستانہ سوچنے کا انداز ہے اس میں عزت، یہاں کا سٹیٹس، یہاں کی وجاہت، یہاں کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کل کی کل گھومتی ہیں اسی دنیاوی روپے پیسے کے گرد۔ جس شخص کے پاس جتنا مال ہے، جتنا روپیہ پیسہ ہے، جتنی جائیداد ہے، جتنی انڈسٹری ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس اتنی ہی عزت ہے، میری اتنی ہی آؤ بھگت ہوگی، مجھ سے کتنے ہی فنکشنز کا جو ہے وہ افتتاح کرایا جاتا ہے، کتنوں میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلوایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کتنا ہے اللہ پر اور خلوص اور تقویٰ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے تو اس کو عزت دینے والا کون ہے، کہاں سے اس کے پاس عزت آئے گی؟ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ۔ اب جن گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اگرچہ یہاں منافقین کا ذکر بھی آ چکا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یکسو ہو کر حضور کا ساتھ دینے کو تیار ہے، گویا کہ آج کی اصطلاح میں کہوں گا نہ یکسو ہو کر دین پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہے، اور نہ ہی یکسو ہو کر اس رستے کو اختیار کرتے ہیں جو بغاوت اور سرکشی کا رستہ ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذبین بین ذالک، کے درمیان میں ہے، گو مگو کی حالت میں۔ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں وہ 2 مدعی یا 2 گروہ جو اپنے رب کے بارے میں مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ اب یہاں رب کے بارے میں نظریات کا حامل ہونا، اب جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ جہاں ذکر تھا عیسائیوں کا، نصارہ کا، مجوسیوں کا، صابیوں کا۔ صابی کون تھے؟ جو عام طور پر ستارہ پرست جس نے کہا جاتا ہے، چاند یا سورج یا ستاروں کو اپنا دیوتا قرار دینے والے۔ پھر اسی طرح جو ہے مجوسی آتش پرست ہیں، جن کے نزدیک 2 خدا ہیں، ایک بدیع خدا ہے اور ایک جو ہے نیکی کا خدا ہے، یا بعضوں کے نزدیک اندھیرے کا خدا الگ ہے اور روشنی کا خدا الگ ہے۔ یہ تمام تصورات جو لوگوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک وہ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، جو فرمایا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حق ادا کرنے والے ایک گروہ وہ ہے جنہیں آپ حق کا گروہ کہیں گے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو باطل میں بے شمار شیڈز آپ کو مل جائیں گے، چاند کو دیوتا قرار دینے والے ہیں، سورج کے دیوتا قرار دینے والے ہیں، پھر ستارہ پرستی کرنے والے ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے ہیں۔ بہت سے ایسے شخص ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ناگ اور سانپ جو ہے یہ دیوتا ہے،
پھر یہ جل دیوتا کے نام سے جو ہے یہ پانی کا بھی ایک دیوتا ہوتا ہے، یہ تمام تصورات، جبکہ توحید وہ ہے جو جسے آپ کہیں گے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا قول، صرف ایک اللہ۔ اور اس کا بھی نقشہ جو قرآن حکیم میں کھینچا گیا، ایک وہ شخص ہے کہ جس کا آقا اور مالک صرف ایک ہے، گویا کہ وہ مامور ہے صرف ایک ذات کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے سینکڑوں معبود ہیں، سینکڑوں آقا ہیں، کئی آقاؤں کا غلام ہے، کئیوں میں مشترک ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ کس کس کو خوش کرے گا؟ تو انسان کی فطرت بھی اسے بالآخر لے کر جاتی ہے توحید کی طرف کہ اپنا سب کچھ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو۔ ایک ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر بیمار ہوتے ہو تو شفا بھی وہی دیتی ہے۔ کجا یہ کہ ہر ایک کے لیے مختلف دروں پر جا کر، مختلف آستانوں پر جا کر حاضری دو۔ ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ایک وہ کہ جو اہل حق ہے اور ایک وہ کہ جو اہل باطل ہیں۔ الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ اب یہ کہ یہ جو حصہ ہے نا، اس کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے حضرت قیس ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ یہ فرماتی ہیں یہ آیہ مبارکہ جو ہے غزوہ بدر کی مبارزت کے بارے میں، اور اس کی تفصیل یوں ہے، آپ حضرات میں سے بہت سے جو ان دروس میں شریک ہوتے ہیں، غزوہ بدر کے معاملے میں شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک تجارتی قافلہ کے جو جا رہا تھا مکہ سے، 900 اونٹ یا 1000 اونٹ تھے، جن کو لیڈ کر رہا تھا ابو سفیان، اور یہ جب گیا ہے شام کی طرف تو واپسی کے سفر میں اسے اندیشہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہ شاید کہیں وہ حملہ نہ کر دے، لہٰذا ایک فوری طور پر جو ہے جسے آپ کہیے SOS کال بھیجی گئی کہ ہمیں محمد کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین، لہٰذا ہمیں فوری طور پر جو ہے ہماری اس حفاظت کے لیے کوئی دستے بھیجو، کوئی جو ہے اپنی طرف سے کسی فوج کو متعین کرو۔ تو نتیجتاً جو ہے پھر وہ غزوہ بدر ہوا تھا، اگرچہ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ عمر حضرمی نامی ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اب جو ورثاء تھے عمر حضرمی کے، انہوں نے جو ہے واویلا کیا اور خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں سے نکلے تھے، اب انہیں اتنی جرت ہو چکی ہے کہ ان کے ساتھیوں نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا، لہذا خون کا بدلہ خون، اور یہ نعرہ لے کر جو ہے وہ کھڑے ہو نکلے اور 1000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا۔ اس موقع پر روایات میں ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ اور حکیم ابن حزام یہ دونوں مشرکین میں سے تھے، لیکن یہ اصل میں اس طبقے سے تھے کہ جن کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں نرمی موجود تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھائی بندوں کو اپنی تلواروں سے قتل کریں، بلکہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے عتبہ نے، اور یہ دونوں مل کر گئے ابو جہل کے پاس کہ دیکھو اب ہمیں اطلاع آ چکی ہے کہ وہ قافلہ جو نکلا تھا شام سے وہ بخیریت مکہ پہنچ چکا ہے۔ ظاہر ہے آج کل جو ہمارے رسل و رسائل کے معاملات ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچ چکی ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ کسی ذریعے سے اطلاع ان تک پہنچ گئی کہ ابو سفیان اس پورے قافلے کو لے کر بحفاظت پہنچ چکا ہے، اور اسے جو خطرہ تھا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اب یہ دونوں گئے ہیں، عتبہ بھی گیا اور حکیم ابن حزام ابو جہل کے پاس، اور جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، وہ قافلہ واپس پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس موقع پر ابو جہل کے وہ جو عصبیت تھی وہ جاگی ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھو معلوم ہوتا ہے، بلکہ ولید سے خطاب کر کے اس نے کہا ہے عتبہ سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایک بیٹا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن چکا، جو اب ان ساتھیوں میں شامل ہے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس کی محبت تمہارے اوپر غالب آ گئی ہے، اور اب جو مقابلہ ہوگا تو محمد کے ساتھیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اپنا بیٹا بھی موجود ہے حذیفہ، شاید اس محبت کے تحت تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ اب یہ تانا تھا کہ جو عتبہ برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے، اس لیے کہ اس نے بزدلی کا تانا دیا تھا ابو جہل نے کہ تمہارے دل میں معلوم ہوتا ہے بیٹے کی محبت زیادہ جاگی ہوئی ہے جو محمد کے ساتھیوں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تم چاہتے ہو کہ لشکر واپس چلا جائے۔ اب اگلے دن جب مقابلہ ہوا ہے تو وہاں سے جو لوگ آئے ہیں ان کے اندر ایک تو خود یہ موجود تھا عتبہ، اس کا بھائی شیبہ موجود تھا، اور ایک بیٹا ولید موجود تھا۔ اب یہ باہر نکلے ہیں، اور عام طور پر پہلے جو جنگ ہوا کرتی تھی تو مبارزت ہوا کرتی تھی، اب تو ظاہر ہے کہ جنگ کے اسالیب بھی بدل گئے، اب تو معلوم ہوتا ہے کہ آمنے سامنے کی جو ہے جسے آپ دو بدو جنگ کہتے ہیں اس کی تو نوبت ہی نہیں آتی، اکثر و بیشتر بمباری ہوتی ہے اور مختلف اٹیکس ہوتے ہیں اور معاملات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، یا صلح ہو جاتی ہے یا کہ معاملہ بالکل جو ہے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مبارزت ہوئی اور ادھر سے یہ 3 حضرات نکلے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو تانا دیا تھا ابو جہل نے عتبہ کو وہ اس کے دل پر لکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ نکلا ہے اور اپنے ساتھ اپنے بھائی جو ہے اب شیبہ کو لے کر اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر، اور کہا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ ادھر سے 3 صحابی
جو انصاری صحابی تھی وہ اٹھے کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب جب یہ پہنچے تو انہوں نے سوال کیا کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم تمہارا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، نہ ہماری تم سے کوئی دشمنی ہے، ہماری دشمنی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمارے مقابلے میں کوئی آئے تو وہ ہو کہ جس کا تعلق مکہ سے ہو۔ لہذا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین صحابی گویا کہ اب ان تین کے مقابلے میں آمنے سامنے آ گئے۔ اور یہاں خاص بات نوٹ کیجئے کہ حالانکہ دیکھ رہے تھے حضرت حذیفہ کہ ان کے والد اور ان کا اپنا سگا بھائی سامنے موجود ہے جو مبارزت کے لیے آئے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ نے بھی اٹھنا چاہا کہ میں اٹھتا ہوں ان کے مقابلے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں، ظاہر ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، اور سگے بھائی، اس لیے کہ مشرکین کی طرف سے جو تھے تو باپ بھی تھا اور بھائی بھی، ولید بھی موجود تھا اور عتبہ بھی موجود تھا، اور یہاں سے حضرت حذیفہ تھے۔ بہرحال ان تینوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اصل میں اس دن کے حوالے سے ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جو آمنے سامنے آئے تھے جنہوں نے مبارزت کی تھی اور جو اپنے رب کے بارے میں مختلف نظریات کے حامل تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو پس وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو آگ کے لباس تراشے جائیں گے۔ اب دیکھیے ہمارے وہم و گمان سے یہ بات بالکل باہر، تراشی تو وہ شے چاہتی ہے کہ جو مادی ہو، آگ کے شعلے کا تو کوئی مادی وجود نہیں ہے، لیکن آگ کے لباس تراشے جائیں گے۔ جس طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں وہ الفاظ آپ نے سنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن میں اس کا کوئی ادراک ہے۔ یہی معاملہ جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجیے، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے جن کا لباس جو ہے وہ آگ سے تراشا جائے گا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے جو کپڑے ہوں گے، جو لباس ہوگا وہ آگ سے تراشا ہوا ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور اسی پر بس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس لباس کو پہنانے کے بعد ان کے سر کے اوپر تریڑے دیے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کے۔ ہمارا تو پانی کتنا ہی آپ کھولا لیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، جبکہ قیامت کی آگ کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں اور جہنم کے پانی کا جو ٹیمپریچر ہوگا اس کے بارے میں آیا ہے، جہاں لفظ غساق آیا نا قرآن حکیم میں کہ وہ دھون یا یہ کہ وہ پیپ کہ جو بطور مشروب ان اہل جہنم کو پیش کیا جائے گا، اس کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین کے اوپر اس غساق کا ایک ڈول اگر انڈیل دیا جائے تو اس زمین کی قوت نمو ختم ہو جائے اور اتنا شدید تعفن ہو کہ کوئی شخص یہاں زندہ نہ بچے۔ اب یہ شے ہمارے وہم و گمان سے بہت دور کی بات ہے۔ جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، وہی جہنم کا جو عذاب ہے اس کا بھی اس اعتبار سے تذکرہ کیا جاتا ہے، جو ہمارے گویا کے جن کے لباس وہ ہوں گے جو آگ سے تراشے جائیں گے، پھر اوپر سے جو پانی کے جو تریڑے دیے جائیں گے، جو پانی ان کے سر پر ڈھونڈیلا جائے گا، کھولتا ہوا جلتا ہوا پانی، یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، کہ جس پانی کے اس ٹیمپریچر کے اثر کی وجہ سے ان کے پیٹ کی انتڑیاں گل جائیں گی۔ اب دیکھیے یہ تمام باتیں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر ذہن کے اندر یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو کچھ وہ جسے آپ کہیے کہ ڈرانے کے لیے بھی ہیں، کچھ وہ انسان کو اوپر جہنم کے عذاب کے ایسے الفاظ میں کہ وہ کسی طرح رک جائے، شاید ایسی بات ہوگی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس میں کوئی شے زائد یا مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو ایسا ہی ہے، اور جو فرمایا گیا تو اس میں کسی درجے کا کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں ہیں تو وہ بیان ہی وہی ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، اگرچہ ہمارے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہی معاملہ جہنم کے عذاب کا بھی ہے، اس میں کوئی شے یہ سمجھنا کہ شاید یہ زور بیان کے لیے اس میں اضافہ کر دیا گیا یا مبالغہ کر دیا گیا یا کئی گنا جو ہے ان باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، معاذ اللہ، جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا، یہ قول فصل ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہزلیات نہیں ہے، کوئی مبالغے کی باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو صرف ڈراوے اور دھمکاوی کے لیے ہو۔ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جس پانی کے اثر کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، گویا کہ ان کے جو بھی اعضاء پیٹ کے اندر ہے وہ بھی جل جائیں گے، وہ بھی گل جائیں گے، والجلود، اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ حالانکہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی پر معاملہ ختم ہو جائے، شاید اس سے بڑھ کر الفاظ اور کیا ہوں گے، لیکن وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور وہاں ان کے لیے وہ گرز ہوں گے لوہے کے، بڑے بڑے گرز،
کلما ارادوا ان یخرجوا منها، اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس جہنم سے نکلنے کا، من غم، اس تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں جھونک دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور پھر کہا جائے گا اس جھلسا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس گرز کا ذکر بھی ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو گرز ہوگا جو اہل جہنم کو، جس سے آپ یہ سمجھیے کہ ان کو واپس دھکیلنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس گرز کو اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس زمانے میں کرینیں تو تھی نہیں، آج تو آپ دیکھ لیجئے 500 ٹن وزنی اگر آپ کے کوئی شے ہے اس کو اٹھانے والی کرین بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ تمام انسان اور جنات مل جائیں، کل جن و انس، وہ مل کر بھی اس گرز کو ہلا نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، کہ جس گرز کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقامع اسی کو کہتے ہیں، یہاں ترجمہ کیا گیا ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، لیکن یہ کہ گرز کی ایک اصطلاح آپ حضرات اس سے واقف بھی ہیں کہ جس کا بڑا وزن ہوتا ہے، اگر کسی کو وہ گرز پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تو 14 طبق روشن ہو جائیں، لیکن یہ تو دنیا کا گرز ہے نا۔ جہنم میں جو گرز ہوں گے اس کا ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اس عذاب کی شدت کی وجہ سے جب نکل بھالنے کی کوشش کریں گے، نکلنا چاہیں گے، اُعِیدُوا فِیہا، دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے اسی میں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، اور انہیں کہا جائے گا اب اس جلسا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بڑے سخت الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے، یہ اہل جہنم کا کے لیے تھا، یہ ان کی عقوبت تھی، ان کی سزا تھی۔ اب اہل جنت کا ذکر کیا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، صرف مسلمان ہونا یا اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھنا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہمارا عمل اور سیرت کردار اس کی گواہی نہ دے۔ وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دو لازم و ملزوم کی حیثیت سے قرآن حکیم میں بیان ہوتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، وہ باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جہاں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جو اہل جہنم کا مقدر بنیں گی، کھولتا ہوا پانی، وہ گرز لوہے کے بڑے بڑے، وہیں اہل جنت کے لیے کیا کہا گیا کہ انہیں پہنائے جائیں گے اس دن وہ کنگن کہ جو سونے کے ہوں گے۔ اب ایک خیال پیدا ہوتا ہے، بعض مفسرین نے بھی اس کے اوپر خیال بھی کیا ہے کہ عام طور پر ان چیزوں سے جو ہے بجائے مردانہ پن جسے آپ کہیے، اس کی بجائے جو ہے نسائیت کی کچھ بو آتی ہے کہ کنگن ہوں گے، چوڑیاں ہوں گی، پھر ریشم کے لباس ہوں گے۔ ریشمی لباس جو ہے مرد تو نہیں پہنتے، عورتیں پہنتی ہیں، اسی طرح کنگن، اسی طرح پھر گلے کے ہار کا ذکر ہے، اس کا بھی یہاں بھی ذکر آ جائے گا کہ اس کے اندر موتی پرے ہوں گے، یہ ہار، یہ تمام چیزیں یہ اصل میں ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے عام طور پر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لباس میں یہ چیزیں لازم و ملزوم ہوا کرتی تھی۔ کسریٰ کے کنگنوں کا، سونے کے کنگنوں کا ذکر تو خود موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک جو نکلا تھا جب حضور ہجرت فرما رہے تھے تو تعاقب میں نکلا تھا، اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا جن کا بھی تعلق کچھ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے، سیرت کے ساتھ ہے، جب وہ تعاقب کر رہا تھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین میں دھس گئے، پھر اس نے نکالا اور پھر نکلا، پھر دھس گئے، تو اس موقع پر جب حضور کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس کے پاؤں دھس گئے تو اس موقع پر پھر وہ گویا کہ گردن ڈال کے حضور کے سامنے حاضر ہو گیا کہ حضور چونکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو شخص بھی آپ کو زندہ یا مردہ دونوں میں سے کسی حالت میں بھی واپس لے کر آئے گا، خواہ ڈیڈ باڈی لے کر آئے، خواہ زندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے، اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ لالچ تھی کہ جس کے زیر تحت میں نے آپ کا تعاقب کیا ہے، اور پھر لیکن یہ کہ یہ معاملہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں اب گویا کہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات جو ہے اس کے تو کہیں سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح جب وہ حضور کے قریب پہنچے گا تو اچانک جو ہے اس کے پاؤں کے، گھوڑے کے تمام پاؤں جو ہے زمین میں دھس جائیں گے، حالانکہ اتنا لمبا چوڑا سفر کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، لیکن عین اس موقع کے اوپر آ کر لہٰذا سرنڈر کر دیا، اس نے اسلام نہیں لایا، وہ تو بعد کی بات ہے وہ اسلام لے کر آیا، لیکن اس موقع پر کہا تھا کہ سراقہ، حضور نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور بعد میں چونکہ ایمان لے آئے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو حضور نے فرمایا تھا تو اس کی باقاعدہ تعبیر ہوئی ہے کہ جب پھر وہ فتح ہوا ہے اور پھر یہ کہ کسریٰ کے کنگن جو ہے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے سراقہ کو طلب فرمایا، اور یہ روایت اس درجے مشہور تھی کہ آپ نے وہ سراقہ کے وہ کنگن جو تھے کسریٰ کے، وہ سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فداء آباءنا و امہاتنا، جو انہوں نے فرمایا کہ آج اس کی جو ہے تعبیر سامنے آئی۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا،
تو یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا من اساور من ذہب، وہ کنگن کے جو سونے کے بنے ہوں گے، ولؤلؤا، اور اسی طرح وہ ہار کے جن کے اندر بڑے قیمتی قسم کے موتی جو ہے جڑے ہوں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا وہاں بہت ہی جسے آپ کہیے نفیس قسم کے ریشم کا۔ ریشم کی بھی دو قسمیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، ایک جو ہے استبرق جو ذرا تھوڑا سا دبیز قسم کا ریشم ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بڑا نفیس ریشم ہوتا ہے۔ تو دبیز ریشم بھی اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا اور نفیس ریشم بھی۔ نفیس ریشم عام طور پر بادشاہ یا جو بہت بڑے روسا وہ پہنا کرتے تھے اوپر والے لباس کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں جو ہے بہترین ململ کا کرتا ہے یا بہترین قسم کی لون ہے، گرمیوں میں عام طور پر لوگ اس کو زیب تن کیا کرتے ہیں، اور جو دبیز ریشم ہوتا تھا اس سے نچلا پہناوا پہنایا جاتا تھا تاکہ صدر پوشی پوری طرح ہو سکے۔ تو یہ دونوں قسم کے ریشم کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں جس کا ذکر ہے حریر، بہت ہی نفیس ریشم۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہوں نے راہ پائی، وہ راہیاب کیے گئے انتہائی پاکیزہ قول کی طرف۔ وہ یہ تمام نعمتیں جو انہیں یہاں حاصل ہو رہی ہیں اس کلمہ طیبہ، وہ قول طیب، جسے فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ ایک کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرماتا ہے شجرہ طیبہ کی طرح، جو بہت ہی پاکیزہ بڑا مقدس درخت ہے کہ جس کی جڑیں جو ہے زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آتت اکلھا کل حین، اور اس کا پھل جو ہے ہر سال آتا ہے، بھرپور فصل دے رہا ہے، بھرپور پھل دے رہا ہے، تو وہ ہے شجرہ طیبہ۔ وہ مثال کس شے کی دی گئی تھی؟ سورہ ابراہیم کے اندر کلمہ طیبہ کی مثال تھی۔ کلمہ طیبہ انسان کے دل میں بھی گہرا اترا ہوا ہو، اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑ جو ہے بڑی مضبوط ہے، بڑی گہری اتری ہوئی ہے، یہ وہ یقین قلبی والا ایمان ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں بلندی تک پہنچی ہوئی ہیں اور اپنا پھل لا رہا ہے خوب۔ یہ انسان کے اعمال صالحہ ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کی سیرت و کردار ہے، اور اس کو ایک حدیث میں حضور نے اس کے تنے کو تعبیر کیا وَقِوَامُهَا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، اور اس درخت کا، اس شجرہ طیبہ کا اصل تنا جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ بہت خوبصورت، بہت مقدس، بہت عظیم الشان درخت جو ہے یہ کلمہ طیبہ قائم ہے۔ تو فرمایا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں راہیاب کیا گیا، انہیں چلا دیا گیا اس رستے پر کہ جو ان کے اس قول طیب کا نتیجہ تھی، گویا کہ جنت جس کا ذکر اوپر کیا گیا، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں جو ہے راہیاب کر دیا گیا، چلا دیا گیا اس رستے پر جو الحمید کا رستہ ہے، جو اللہ کا رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو انہیں بالآخر اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار کر دے گی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، پھر کفر کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین کا ذکر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کے رستے سے۔ صد یصدو آتا ہے خود رکنا اور دوسروں کو روکنا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص خود رکا ہوا ہوگا وہ دوسروں کے بارے میں بھی چاہے گا کہ اس کو بھی روک دے، اور یہ معاملہ تھا حضور کا سگا چچا تھا ابو لہب، وہ خود تو اس نے دین قبول نہیں کیا، لیکن ایک روایات میں آتا ہے کہ اپنے کانوں میں تو وہ انگلیاں ٹھوس دیا کرتا تھا، حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جہاں حضور جا کر کوئی دین کی بات کرتے تھے، کوئی آخرت کے ذریعے انذار کیا کرتے تھے، کوئی توحید کی بات کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں تاکہ کہیں کوئی بات جو ہے اس کے کانوں سے ہو کر اس کے دل میں نہ اتر جائے، اور دوسروں کو روک رہا تھا کہ دیکھو اس شخص کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بدبختی، اور جسے آپ کہیے کہ آخری بات ہے کہ وہ شہر کے جس نے الصادق اور الامین کا لقب دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا اپنا چچا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے اور اس دین کے رستے سے روکا۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اسی طرح مسجد حرام سے روکنے والے، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وہ کہ جو ہم نے بنائی ہے لوگوں کے لیے جس میں برابری ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی۔ اب یہ حصہ وہ ہے جس پر ہمارے مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اس لیے کہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں مکہ کی جو سرزمین ہے، جو ارض حرم ہے، اگرچہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے یہاں صرف مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ارض حرم جسے آپ کہیے کہ جو مکے کے ارد گرد جو پوری کی پوری میقات آتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے اس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تمام اختلافات اپنی جگہ، لیکن صریح احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کی احادیث سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس شخص نے مکہ کی زمین کا کوئی کرایہ کھایا تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے۔ اب یہاں اس کی تعبیر مختلف ہے،
یہاں آج کے دور میں کہا جاتا ہے وہ اصل میں جو چیزیں وہاں لی جاتی ہیں وہ تو سروسز جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہیں، انہوں نے آپ کو بجلی دی ہے، انہوں نے آپ کو ایئر کنڈیشنر دیا ہے، انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے اہتمام کیا ہے، بسترے ہیں، گدے ہیں، تو یہ اصل میں اس زمین کا کرایہ نہیں ہے، یہ ان کی تعبیر ہے۔ لیکن اگر آپ خالصتاً ان الفاظ کو لیں گے، من اکل کرا ارض مکہ، اور آگے الفاظ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، جس شخص نے بھی مکہ کی یہ سرزمین حرم جو ہے اس کی زمین کا کرایہ کھایا، اس سے کوئی منفعت اور جلبت حاصل کی، تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ لیکن یہ کہ اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس میں وہ اس جگہ کا کرایہ نہیں ہے بلکہ ان سروسز کا کرایہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، جو آپ کو وہاں سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جو آپ کے یہاں گویا کہ خورد و نوش کا انتظام ہے، فلاں، یہ تمام چیزیں جو ہے اپنی جگہ موجود ہیں۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل برابر کر دیا ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں تک مسجد حرام کا معاملہ ہے تو کسی جگہ کو کوئی وہاں کا رہنے والا خواہ کتنا ہی باعزت شخص کیوں نہ ہو، کعبہ کا کلید بردار ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے لیے مسجد حرام میں کسی جگہ کو مخصوص نہیں کر سکتا کہ یہاں صرف میں بیٹھوں گا، کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ حضرات کو بھی تجربہ ہوگا کہ آپ اگر جانا چاہیں اور کہیں پہلی صف میں بیٹھنا چاہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نماز سے کم 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں اور پہنچ کر جو ہے وہ امام کے پیچھے والی جگہ پر قبضہ کر لیں، اس لیے کہ کافی پہلے ہی وہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ جو بہت ہی توپ پہنے ہوئے اور ابار سجائے ہوئے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر دوسرے کو قریب بیٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن یہ کہ اصلاً بات یہ ہے کہ وہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ دنیاوی حیثیت، یہاں کا نسب، یہاں کی تمام چیزیں، خواہ وہ یہاں کا رہنے والا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خواہ وہ بیت اللہ کا کلید بردار ہی کیوں نہ ہو، جسے آپ کنجی، جس کے پاس وہ کی ہے، جس کے ذریعے دروازہ کھولا جاتا ہے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے، تو اس کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لے، مخصوص کر لے۔ اس حوالے سے تو سواء العاکف فیہ والباد، یہ مسجد حرام جو ہے اس کی جگہ جو ہے یہ بالکل برابر اللہ نے کر دی ہے، یہاں کوئی استحقاق ان لوگوں کا نہیں ہے جو یہاں کے رہنے والے ہوں کہ فلاں جگہ کے اوپر وہ قابض ہوں گے، فلاں پر وہ کے لیے وہ مخصوص ہوگا، فلاں کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں عاکف وہاں کے رہنے والے، اگرچہ اعتکاف سے لفظ نکلا ہے لیکن تمام مفسرین یہاں اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو مکہ کے رہائشی ہیں انہیں بھی کوئی اس کے اندر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی خصوصیت حاصل نہیں، اور وہ لوگ کہ جو جاتے ہیں عمرے کی غرض سے یا یہ کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان میں جو ہے پورے کوئی شخص جہاں چاہے وہاں بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور وہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اشکال اپنی جگہ موجود ہے، تفاسیر کے اندر اس کا ذکر بھی کیا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی تعویل یوں کر دی گئی ہے کہ ہم وہ جو ہے کرایہ جو لیتے ہیں، اگرچہ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے رمضان کا، وہاں تو وہ کمرے کہ جن کا عام حالات میں ان کا ایک دن کا کرایہ جو ہے 100 یا 200 ریال ہوگا، اس زمانے میں 10 گنا نہیں بلکہ 50 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایک رات کا یا ایک دن کا وہاں کا کرایہ جو ہے 1000 1,500 1,500 وہاں کے ریال لیے جاتے ہیں۔ یہ بہرحال اپنی ان کی ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن یہ کہ بہرحال احادیث اس کے اوپر جو ہے صراحتاً موجود ہیں، لیکن اس کی تعویل جیسے کر لی گئی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بات۔ باقی وہاں جو نظام ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، ذرا ایک لفظ بھی اگر آپ نے اپنی زبان سے نکالا اور ان میں سے وہ جو ان کے جاسوس پھر رہے ہوتے ہیں، جو چھڑتے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے وہاں کسی قسم کی محافل درس قرآن کی سوائے ان لوگوں کی جو باقاعدہ اس حکومت کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے جنہیں آتھرائز کر دیا گیا ہو کہ ہم آپ کو یہ حق دیتے ہیں، وہ اپنا جو ہے کوئی مجمع لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی اور شخص کو اجازت نہیں ہے، خواہ درس قرآن ہی کا لفظ کیوں نہ ہو۔ ہاں کچھ ہمارے ایسی کمیونٹیز ہیں، جماعت اسلامی کے بہت سے حضرات ہیں کہ جنہوں نے حلقہ احباب وہاں بنا لیا، لیکن وہ بھی حد درجے محتاط رہتے ہیں کہ کہیں ان کے زبان سے اس سسٹم کے خلاف کوئی بات نکل گئی، بادشاہت کے خلاف کوئی بات نکل گئی، کوئی انقلاب کا لفظ کہیں ان کی زبان پر آ گیا، جس طرح یہی لفظ جو ہے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حزب التحریر کا ایک ہوا تھا غالباً 1995-96 میں انگلینڈ میں، تو وہاں جو خطاب فرمایا تھا اس موقع پر وہ انقلاب کی بات کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تمام عرب ممالک کے اندر ان کی انٹری بین کر دی گئی، حالانکہ اسی سفر سے واپسی پر ابو ظبی میں ان کے پروگرام طے تھے، لیکن یہ کہ انہیں منع کر دیا کہ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص تو وہ ہے کہ جو انقلاب کی بات کرتا ہے اور ہمارے اس نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ اپنے نظام کو اتنا تقدس دیتے ہیں، اس درجے سیکرڈ ہے ان کے نزدیک ان کا وہ نظام کہ اس کے بارے میں ایک حرف وہ سننے کو تیار نہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی جو وہ کر رہے ہیں ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں کتنا روپیہ پیسہ جو ہے اس کرائے کے ضمن میں دیتے ہیں،
یہ معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جسے آپ کہہ لیجئے کہ مجبوری کا نام شکریہ، آپ اگر جانا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو متعین کر دیا، مکان البیت، البیت یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، اس کی اس جگہ کو متعین کر دیا جہاں یہ تعمیر تھا۔ اب یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے، تعمیر تھا۔ ہم عام طور پر جو کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ فلسطین میں بیت المقدس ہے، قبلہ ثانی یہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو ابتداءً آپ نے تقریباً 16-17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی تھی۔ بعد میں جب وہ آیات نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو پھر حضور نے اقتداء کی ہے مسجد حرام کی۔ لہذا عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے قبلہ اول تو وہ ہے، اور گویا کہ قبلہ ثانی معاذ اللہ یہ ہے، حالانکہ قبلہ اول تو یہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا تھا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعمیر کیا تھا اس ارض مکہ میں تھا۔ گویا کہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، اس کا کہیں قرآن میں ذکر موجود نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، ان کے لیے بھی کوئی مراسم عبودیت ہوگی، ان کو بھی مرکز میں کہیں جمع کیا گیا ہوگا۔ لہٰذا یہاں جو فرمایا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب کہ ہم نے نشاندہی کر دی، جگہ متعین کر دی مکان البیت، اس بیت اللہ کی، اس کعبے کی جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس سے پہلے ہی تعمیر کرایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ بعد میں اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ طوفان نوح جب آیا تھا تو اس طوفان کے اندر یہ جو ہے بیت اللہ کی وہ عمارت بھی بہہ گئی تھی، وہ بھی منہدم ہو گئی، حالانکہ طوفان نوح اس علاقے میں آیا ہی نہیں۔ وہ تو سدوم اور عامورہ کی بستیاں جو تقریباً بیت اللہ سے آپ یوں سمجھیے کہ 1000-1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، جہاں آج بھی ڈیڈ سی، بحر مردار موجود ہے، یہ علاقہ تھا وہ کہ جہاں کے وہ لوگ رہا کرتے تھے جو قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو اس عمل کے اندر جو ہے مبتلا ہوئے تھے، انتہائی گھناونا عمل، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بستیوں کو بھی الٹ دیا تھا۔ پھر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن یہ نہیں تھا، وہ تو سدوم عامورہ کی بستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ بھی یہاں سے قریب نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ طوفان نوح کے اندر یہ کہیں بہہ گیا تھا، بلکہ یہ کہ مرور ایام سے اس کی بنیادیں جو ہیں کہیں زمین کے اندر دب گئی تھی اور اوپر جو ہے ریت کا ایک ڈھیر موجود تھا، لہذا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بیت اللہ ہے کہاں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، جب کہ ہم نے رہنمائی کر دی، متعین کر دیا، مخصوص کر دی اس جگہ کو ابراہیم کے لیے جو بیت کی جگہ تھی، جو بیت اللہ کی جگہ تھی، جو کعبۃ اللہ کی جگہ تھی، اللہ تشرک بی شیئا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ گویا کہ بنیادیں تو موجود تھی، بنیادوں پر وہ دیواریں تعمیر ہو رہی تھیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے بنیاد تو ہے وہ تو زمین کے اندر 2-3-4 فٹ نیچے ہوتی ہے نا، اس کے بعد وہ پلنتھ لیول تک آتا ہے، اس کے بعد آپ کی دیواریں اٹھتی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس بیت اللہ کی ان دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ان بنیادوں کو تعمیر کی اگلے مراحل سے گزار رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بنیادیں موجود تھیں، لہذا قبلہ اول جو ہے وہ تو بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا ہے لوگوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ان کے جو مرکز فراہم کیا وہ بیت اللہ تھا، اور اسی میں ذکر فیہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں ہے نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہو اس پر لازم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس معاملے میں بھی ہمارے سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے کہ استطاعت تو ہمیں حاصل ہے، عرصہ دراز سے حاصل ہے، لیکن اس دنیا میں پھلنا پھولنا پھیلنا اس میں جو ہے کوئی اینڈ آ ہی نہیں رہا، لہذا حج کی عبادت جو ہے انسان اس سے غافل ہے، تاکہ جب معاملہ جو ہے بڑھاپے کے قریب پہنچتا ہے تو اب اچانک جو ہے انگڑائی لیتی ہے وہ ہاں جی حج کرنا چاہیے، جبکہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ
جسے بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی ہے، اور وہ گویا کہ اس حوالے سے خود کفیل ہے، اپنے گھر کے بچے بال بچوں کا ہے معاملہ، کسی قرضے کے اندر مبتلا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال جو بھی اس کے جو ہے تمام پیرامیٹرز پورے ہیں، تو اسے اولین فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کشائش پیدا کر دی ہے، اس پر فرض ہے حج، اسے ادا کرنا چاہیے۔ اب حج کے حوالے سے بھی اس بات کو نوٹ کر لیجیے، اگرچہ ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی انشاءاللہ، وقت تو ختم ہو رہا ہے، کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا۔ اب یہاں ان لوگوں کے لیے جو ہر سال حج کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے ان کو کہ ہر سال وہ عمرے بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یقیناً وہ اگر روپیہ پیسہ کہیں وہ جا کر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے جسے آپ کہیے کہ سیر و تفریح کے اندر ضائع کریں گے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان عمرہ کر لے یا حج کر لے۔ لیکن یہ کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ حضور ذرا بتائیے کہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے غصے کا اظہار فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر سال فرض ہے تو ہر امتی پر فرض ہو جائے گا، لہذا دین کے جن معاملات کے اندر سکوت اختیار کیا گیا اس کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ لہذا یہ بات مسلم ہے کہ حج کا ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، لیکن یہ کہ بعض روایات ایسی بھی ہیں، اور والد محترم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ اس کے بارے میں کچھ رہتے بھی تھے کہ کچھ بعض روایات ایسی ہیں جس میں 5 سال کا ایک دورانیہ جو ہے وہ متعین کیا گیا کہ 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ استطاعت ہے اور ہمت بھی ہے اور صحت بھی ہے تو پھر حج کا ارادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بہرحال ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملات جو ہے وہ پرائرٹیز کا ہوتا ہے، ترجیح کس شے کی ہے۔ یہ الگ بات ہے دین میں حلال حرام، سیرت و کردار، اعمال صالحہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ بہت فائق ہے۔ اس کے برعکس کہ انسان جو ہے بہرحال کوشش کر کے جو ہے وہ باقاعدہ حج کرے۔ اب تو معاملات یہاں تک ہو چکے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے حج اور عمرہ جو ہے وہ قرض لے کر بھی کیا جا سکتا ہے، انسٹالمنٹس پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو قرض کی رقم فراہم کر دی جائے، آپ عمرہ کرائیے اور قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دیجئے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے دین کے تقاضوں کو بھی کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اب یہ انسٹالمنٹس والا یا قسطوں والے اگر حج اور عمرے ہونے لگے تو یہ تو فقط ضل ضلالا بعیدا والی بات ہے، جبکہ قرآن حکیم اور ہمارا دین انتہائی سیدھا دین ہے، اس میں کوئی شے خلاف فطرت نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ استطاعت نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک آپ کو پہنچا دیا، وہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے، جب تک صاحب نصاب نہیں ہے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، آپ ریسیپینٹ اینڈ کے اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ صاحب نصاب کی اس سے آپ کو اوپر کر دیا تو اب آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ تو اس معاملے میں جو بھی ہمارے دین میں جو تقدیم و تاخیر ہے یا جو بھی ترجیحات ہے اسے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب کہ ہم نے نشاندہی کر دی، مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس بیت اللہ کی اس جگہ کو، اب گویا کہ اس کی تعمیر شروع کرو، اور اس کے بعد اگلی آیت میں آیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور یہاں اس کی تعمیر سے فارغ ہو کر لوگوں کو پکارو حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بعض روایات میں سوال کیا تھا، پروردگار میں کسے پکاروں اس بیابان میں، اس ویرانے میں جہاں دور دور تک کہیں کوئی آبادی نہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کیسے پہنچی اور آج تک پہنچ رہی ہے۔ آج بھی دنیا کے دور افتادہ جو بھی آپ یہ سمجھ لیجیے جو کنارے ہیں دنیا کے، وہاں بھی گویا کہ یہ امتثال امر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواب میں، جو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، سب سے پہلی آواز لگانے والے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اپنی اونٹنیوں کو دبلا کرتے ہوئے، دور دراز سے عمیق وادیوں میں سے گزرتے ہوئے پہنچیں گے اللہ آپ کے اس گھر کی زیارت کے لیے اور حج ادا کرنے کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔